اب جو جو اس مباہلہ میں تھا ان کی فضیلتیں آپ کو پتا ہے. اب دیکھیں جو اس مباہلہ میں تھا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی وفات کیسے ہوئی, کیا ہوا ان کے ساتھ. اس مباہلہ کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 75 دن بعد اس گھرانے کا ایک فرد جس کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھایا گیا اور کچھ مخلصین کے ساتھ ان کو راتوں رات دفن کر دیا گیا, یہ وہ فرد تھا جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے. پھر اس گھر کا ایک اور جنازہ 40 ہجری میں کوفہ سے رات کے وقت اٹھا اور کافی ٹائم اس کی قبر کا نشان تک نہ ملا. آخر ایسا کیوں کہ قبر کا نشان تک نہیں. پھر اس گھر کا ایک اور جنازہ 50 ہجری کو مدینہ سے اٹھایا اور نانا کے روزے کی طرف چلا, لیکن بیچ میں کچھ تیر اندازوں نے ان کے جنازے پر تیر برسائے اور ان کو وہاں دفنانے نہیں دیا. پھر ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا. وہ تیر انداز کون تھے, وہ تیر برسانے والے کون تھے, کس کے کہنے پہ آئے تھے, کون تھے وہ؟ مسلمان. پھر 61 ہجری میں ایک اور جنازہ نہ اٹھا بلکہ اس جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے, اس کی بے حرمتی کی گئی. بے حرمتی کرنے والے لوگ کون تھے؟ مسلمان. تو واقعہ کربلا اچانک نہیں ہوا ہے, کچھ تو کنیکشن ہے ان چیزوں کا. آخر ان کے ساتھ ہی کیوں ہوا یہ سب, کیوں لوگ آج تک ان کے لیے اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں. لوگ جانتے ہیں ان کا مقام, ان کا درجہ, لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے. آخر کیوں؟ یہ سب چیزیں ہمیں بتائی نہیں جاتی, لیکن کیا کریں, کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ہم ہر کوشش کرتے ہیں, جتنی ہم سے ہو سکے ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑی بھی کوشش نہیں کرتے. ہم جس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں. اس نے کچھ کہہ دیا, ہم نے سن لیا. آج تک ہم نے سرچنگ نہیں کی, ہم نے اپنے دین کو پڑھا تک نہیں, ہمیں اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں. صرف 2 3 4 5 واقعہ یاد ہیں, 2 3 4 5 باتیں یاد ہیں, بس. پڑھیں کیسے؟ ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے. کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ آج کل کے دور میں اتنی عالی شان مساجد بنی ہیں, ہر چیز ہے وہاں پہ. میں ٹھنڈا پانی, سردی میں گرم پانی وضو کے لیے, صفیں بالکل ملائم, فوم بچھا دی گئی, پنکھے, اے سی, ایک ایک چیز. مؤذن بلاتا ہے, امام وہاں کھڑا ہوتا ہے, لیکن پیچھے چند مقتدی, وہ بھی کون؟ بزرگ جو ایجڈ لوگ ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو مطلب کہ نماز کے لیے جاتے ہیں, کھڑے ہیں وہاں مسجد کے برابر میں, لیکن اذان ہوئی ہے, نماز کے لیے نہیں جانا, کام میں مشغول ہے, 5 سے 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے, جو کہ فرض ہے. ہمیں تو نماز کا نہیں پتا, ہم تو اپنی نماز ہی نہیں پڑھ سکتے, ہم کہاں دین کے بارے میں جانیں گے؟ اور جب ہم دین کے بارے میں جانیں گے نہیں تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں آئیں گی, ہمارے اندر نفرتیں بڑھیں گی. لوگ ہمیں لڑاتے ہیں, ہم لڑتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ آپ کا گروہ ہے, یہ آپ کے مخالفین کا گروہ ہے؟ اب آپ کہتے ہو یہ غلط ہے, ٹھیک ہے, اچھا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ غلط ہے, آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے, تو کیا ان کا ایک آدمی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ غلط ہے؟ وہ اتنی ضد میں کیوں اڑے ہیں؟ کبھی ان کی طرف جا کے دیکھا کہ بھائی تم اتنی ضد میں کیوں ہو؟ آخر کیا ہے تمہارے پاس کہ ہم ہمارے نظریے میں تم غلط ہو, لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں تم غلط ہو, ہم صحیح ہیں. آخر ایسا کیا ہے جو تم لوگوں کو لگتا ہے کہ تم غلط نہیں ہو؟ ہمیں بھی پڑھاؤ, ہمیں بھی دیکھیں کیا چیز ایسی. سرچ کریں, پڑھیں, دین کو پڑھیں, دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں, ہر کسی کی عزت کریں, نماز پڑھیں, اللہ کی راہ میں چلیں, دین کے بارے میں جانیں. یہ زندگی 50 60 70 اینڈ ٹو اینڈ 100 سال,
200 साल भी जी लोगे, मरना तो है, क्या जवाब दोगे? आज 2025 चल रहा है, 3025 में तुम लोग इस दुनिया में नहीं होगे। 3025 में हमारी जनरेशन का एक भी बंदा इस दुनिया में नहीं होगा। सोचा है? आप ये सोचो, 1925 वाले लोग हैं यहां पर, वो भी तो लोग थे, वो भी तो अपने आप को क्या समझते थे। इसलिए मरना है, मौत आनी है, कुछ भी हो जाए, किसी भी मजहब से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी जुबान से हो, किसी भी मुल्क से हो, मौत बरहक है, मौत आनी है। तुम्हें दफनाया जाएगा या तुम्हें जलाया जाएगा, दूसरे मजहब वाले वो जलाते हैं, तुम्हें दफनाया जाए, जलाया जाए, तो कुछ भी किया जाए, लेकिन तुम इस दुनिया से जाओगे। तो तुमने इस दुनिया से जाने के लिए क्या तैयारी की? तो तुम्हारे पास चीजें हैं, तुमने कभी इस पे गौर किया? अकल दी अल्लाह ताला ने, अकल। इंसान है, गधे नहीं है कि जो जहां हाँक के लेके चले वहां हक जाएंगे। अकल, अकल किस चीज का नाम है, क्यों दी है? क्या दुनियावी चीजों के लिए तो हम बहुत दौड़ते हैं, अपनी अकल के सारे घोड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, एक एक चीज हम मतलब कि सच, मैं कहूं तो हम उसके लिए नई नई तरकीबें सोचते हैं कि आसान हो जाए, मतलब कि बड़ी सी बड़ी इजादात भी हम कर लेते हैं, लेकिन अपनी दीनीवी आखिरत की कोई फिक्र नहीं हमें। क्यों? ये हम भूल गए हैं कि हमें मरना भी है। फिर हम कहते हैं अल्लाह की जो मर्जी। अल्लाह की मर्जी ये है कि तुम गुनाह करो, तुम चोरी करो, तुम किसी का खून करो, तुम जिना करो। अल्लाह की मर्जी नहीं है ये। अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है, अब मर्जी तुम लोगों ने खुद करनी है। इजाजत है, कर लो, बाद में आखिरत में पकड़े जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें दो रास्ते दिए हैं। ये दुनिया जो आजमाइश है, इसमें आपको दो रास्ते दे दिए गए हैं, आपने यहां चलना है या यहां चलना। सीधा रास्ता सच्चाई का, उल्टा रास्ता बुराई का। अब बुराई की तरफ जाओगे, आखिरत में आपको कुछ ना मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को भेजा कि इनको जाके बता के आओ कि ये सीधा रास्ता है, ये गलत रास्ता है। बता दिया, अब तुम लोगों की मर्जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।